میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر جنگ کی تیاری نہیں کریں گے, آپ اگر بھارت کو کشمیر کے اندر نہیں پھنسائیں گے, تو وہ جنگ لے کر مظفر آباد اور راولپنڈی میں آ جائے گا. بھارت کے لوگ بہت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, بلکہ پاکستان میں بھی اب بہت تنقید کرتے ہیں یہاں پہ لوگ, کہ آپ غزوہ ہند کا پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں, لوگوں کے کھانے کے مسائل, انفلیشن آپ دیکھیے, اندرونی اعتبار سے ہم خلفشار کا شکار, ایٹم بم تو ہم نے بنا لیا ٹھیک ہے, لیکن باقی عبدالباسط بھائی کم از کم ہم پاکستانیوں کو اس بات میں شک نہیں کرنا چاہیے. ابھی ہمارے ہمسائے میں افغانستان تھا جس پر 40 سال کے اندر 2 سپر پاورز نے قبضہ کیا. پہلے رشینز سوویتس آئے, اس کے بعد امریکنز آئے. لیٹسٹ ہسٹری میں, دنیا کے پچھلے کئی سو سال کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ملک پہ 50 سال کے عرصے میں 2 سپر پاورز نے قبضہ کیا ہو اور دونوں شکست کھا کے نکل گئی. افغان طالبان یا مجاہدین کے پاس کیا تھا؟ بات یہ ہے کہ دیز وارز, ٹھیک ہے افغانستان تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی اسی لیول تک پہنچے؟ افغانستان آکوپائی ہوا, دونوں مرتبہ ہوا, لیکن اٹس دا ریزیلینس آف دا پیپل, اٹ از دی, یہ جو جذبہ جہاد اور شوق شہادت تھا اس قوم کا, اور یہ کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے اور ہم غلامی قبول نہیں کریں گے اور ہم آکوپائز کو نکالیں گے باہر. بے شک دنیا میں مدد کی لوگوں نے ان کی, لیکن کم از کم یہ جو امریکن وار تھی, ابھی سوویٹ وار میں تو مدد کی دنیا نے ان کی, امریکن وار میں تو کسی نے مدد نہیں کی. طالبان نے جو بھی قربانیاں اور شہادتیں دی ہیں وہ اپنے اللہ کے فضل سے. واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں میں اتنی ریزیلینس رہ گئی ہے؟ مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جی. پاکستانی قوم ہم ڈیکیڈنس میں چلے گئے ہیں, ہم آپس میں ناتفاقی کا شکار ہیں, لیکن یہی میدان جنگ, یہی وہ آگ اور خون کی بھٹی ہے جو ہم کو کندن بنائے گی. ہمیں اب ایک جنگ کی ضرورت ہے ایکچولی بحیثیت ایک قوم. وہ قربانیاں جو ہمارے بڑوں نے پاکستان بناتے ہوئے دی تھیں, اب ہمیں وہی قربانیاں پاکستان کو بچانے کے لیے بھی دیں گے, اس لیے کہ وی آر ٹیکنگ پاکستان فار گرانٹیڈ. ہماری یہ جنریشن جو ہے پاکستان کو صرف فار گرانٹیڈ لیتی ہے. باپ دادا کی قربانیاں تھیں, ہمیں کیا ملا, ہمیں اس پاکستان نے کیا دیا. ان کو اللہ پاکستان کی قدر کرائے گا. ابھی انڈینز تو آ رہے ہیں, آج آئیں, اگلے مہینے آئیں, 6 مہینے بعد آئیں, 1 سال بعد آئیں, الیکشن جیتنے کے لیے آئیں یا اس جیت کر آئیں, دے آر کمنگ. اور ہمارا جتنا بھی ایسٹرن بیلٹ ہے, ہمارے ریور انڈس کی جو ایسٹ سائڈ ہے, جو ہمارا سارا پنجاب اور سندھ بنتا ہے, ہمارا کشمیر بنتا ہے, یہاں پہ بڑی خونریز جنگ ہوگی. پیٹرن وہی ہوگا جس وقت یوکرین میں آپ روس کی جنگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لارج پارٹ آف یوکرینین ٹیریٹری واز آکوپائڈ بائی دی رشینز, اور اس کے بعد ایک کاؤنٹر اٹیک اور ریزسٹنس شروع ہوئی, جو کہ 16 مہینے ہو چکے. لیکن ان کو تو بہت ہیلپ مل رہی ہے, لیکن ان کو پوری دنیا کی ہیلپ مل رہی ہے. تو کسی کی ہیلپ نہیں ملے گی. ہم اپنے اللہ کے فضل سے ہم کافی ہیں, ہم 25 کروڑ ہیں, ہم لڑنے والے لوگ ہیں. ہمارے پاس اگر صرف سویلینز کے پاس بھی, پشتون ٹرائبل ایریاز بلوچستان میں بھی, اور ہمارے بلوچستان سندھ کے ہر ہمارے اپنے شہروں میں, ہم آرام سے 2-2.5 کروڑ رائفلیں نکال سکتے ہیں سویلینز کے پاس. وی کین ریز این انفینٹری وچ کین فائٹ. کے پی کے اور بلوچستان کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ لوگوں نے مرانے کے رکھا ہوا ہے. جب جنگ پنجاب میں ہوگی, یاد رکھیے گا, جنگ پنجاب میں ہوگی اور پنجاب کے لوگوں کو لڑنا پڑے گا پاکستان کو بچانے کے لیے. یہ جنگ صرف آرمی نہیں لڑے گی, یہ ممکن نہیں ہے. اب اربن وارز ہیں, چاہے ہجرت ہو, جیسے 47 میں ہوا تھا. 47 میں 1 کروڑ لوگ گھروں سے نکلے تھے, آدھے راستے میں کاٹے گئے, آدھے پہنچے. اب پاکستان بچانے کے لیے آپ کو یہ قربانی دینی پڑے گی, مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ اس کو جنگ کہیں, غزوہ ہند کہیں, اس ایک شدید خونریز جنگ میں جو ہندو مشرق ہمارے اوپر لے کر آنے والا ہے, مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اب صرف بحث اس پہ کر سکتے ہیں کہ اگلے مہینے یا 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد یا 100 سال بعد. نہیں, اٹس گوئنگ ٹو بی, آئی پرسنلی بلیو ویری اسٹرانگلی دیٹ اب ہم مہینوں کی بات کر رہے ہیں, ہم سالوں کی بات. لیکن آپ نے 1 سال پہلے بھی کہا تھا کچھ مہینوں کی ہم بات. جی, تھنگس ہوتا یہ کہ چیزیں اسکلیٹ کرتی ہیں اور اللہ ان کو ڈی اسکلیٹ کر دیتا ہے. یہ بالکل تیار تھے, بپن روات مر گیا, ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا اس کا. اب وہ ہم نے نہیں کیا, وہ اللہ کی طرف سے ایک چیز آ گئی. وہ سی ڈی ایس تھا ان کا, وہ ان کی تمام آپریشنز کی کمانڈ اس کے پاس تھی. ہی ڈائڈ, ہی واز کلڈ ان سی ڈی ایس کا مسئلہ پڑ گیا. وہ بڑا آدمی تیار کیا تھا انہوں نے اسی کام, سارے آئیڈیالوجی اسی کی تھی کہ تھیٹر کمانڈ بنائیں گے اور تھیٹر کمانڈ کے بعد انٹیگریٹڈ بیٹل گروپس ہوگا اور کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن ہوگی, اور یہ سب کچھ اس کی آئیڈیالوجی تھی, اور وہ مارا گیا. اللہ نے موقع دے دیا آپ کو, سیلاب آ گئے, فلڈز آ گئے بیچ میں. انہوں نے آرٹیکل 370 وائلیٹ کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ ایک تصادم ہوگا. وی سرنڈرڈ ایکچولی ایٹ دیٹ ٹائم. ہم نے کہا تم لے جاؤ کشمیر, ہم سڑک کا نام بدل دیں گے اور دھوپ میں کھڑے ہو جائیں گے. انڈینز ور ایکچولی سرپرائزڈ, وہ حیران تھے کہ پاکستان کا یہ رسپانس کیسے ہو سکتا ہے. وہ ڈپلائڈ تھے اس کام کے لیے کہ پاکستان اب کوئی نہ کوئی ملیٹریلی ریئیکٹ کر رسپونڈ کرے گا تو ہم جواب دیں گے.
وہ حیران ہو گئے. کشمیر پہ آپ ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں جو آرگومنٹس ہو رہے ہیں انڈیا کی سپریم کورٹ؟ جی میں دیکھ رہا ہوں, لیکن آبویسلی سپریم کورٹ RSS کی آئیڈیالوجی کے خلاف نہیں جا سکتی, وہ ججوں کو مار دیں گے. تو پھر کیا آپشنز رہتے ہیں پاکستان کے پاس؟ وی ول ہیو, اگر آپ ڈائریکٹ جنگ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو کشمیر کی فریڈم سٹرگل کو 100% سپورٹ اب کرنا پڑے گا. UN ریزولوشنز آر ڈیڈ. لیکن یہی تو پرابلم ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ پیس کی طرف جانا چاہیے. آپ ایک تنقید آپ پہ یہ بھی ہوتے جو آپ کے ناقدین کرتے ہیں کہ زاہد حامد صاحب پاکستان کو جنگ کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. دیکھیے میں جنگ کی طرف نہیں لے جا رہا, جنگ آپ کے اوپر آ رہی ہے, میں آپ کو وارن کر رہا ہوں. اوکے, دیر از اے ڈفرنس. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر جنگ کی تیاری نہیں کریں گے, آپ اگر بھارت کو کشمیر کے اندر نہیں پھنسائیں گے تو وہ جنگ لے کر مظفر آباد اور راولپنڈی میں آ جائے گا. اچیومنٹ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, لیکن یہ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں. ہم اپنے بجٹ سے بمشکل اس وقت قرض کی ادائیگی کر پا رہے ہیں, تو کب ہم یہ ملینز آف ڈالر اپنے اسپیس ریسرچ پہ لگائیں گے, اس کا علم نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی نہ صرف اسپیس ریسرچ, وہ تو بڑی آگے کی بات ہے شہزاد, بالکل درست آپ نے شاندہی کرے. ہم تو یہاں پر ابھی تک ایجوکیشنل ریفارمز نہیں کر پائے. ہم ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر کے لیے کتنا, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہماری ترجیحات درست ہوں اور ہم ان مسئلے مسائل سے باہر نکلیں تو پھر ہم آگے کچھ سوچیں اور دوسروں سے کمپیئر کریں. ہم تو اس وقت کسی پوزیشن میں ہی نہیں ہے ہم ہمسایہ ملک سے کمپیریزن کریں. مسائل تو انڈیا میں بھی بہت ہیں, غریب غربت وہاں پہ بھی بہت ہے, وہاں پہ بھی بچے اسکول سے باہر ہیں. یہ ایشوز ہر ملک میں ہوتے ہیں, شاید ڈیولپنگ کنٹریز میں زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈیولپڈ کنٹریز, لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ لینڈ مارک اچیو کیا ہے. ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. ہم نے نہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اس طرح انویسٹ کیا, نہ IT میں انویسٹ کیا, نہ بیسک ایجوکیشن میں ہم نے اس طریقے سے انویسٹ کیا. انڈیا کا نظام آپ درست کہہ رہی ہیں, ہم سے تو بہت بہتر ہے, ایشوز ہیں لیکن ہم سے بہت بہتر. بٹ ہم واقعی میں یہ لیجٹ سوال ہے, کیا ہم سیکھ پائے ہیں؟ کیونکہ آج پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم وہی جو پاناما میں ہوا, وہی ہم دوبارہ پینڈوراز باکس کھول کے بیٹھے ہیں. توشہ خانہ میں بھی اسی کی جھلک نظر آتی ہے. سوال کر رہے ہیں کہ کیا پاناما کی ہسٹری دہرائی جا رہی ہے. پھر سپریم کورٹ سے آج جس طرح کے ریمارکس آئے اس کے اوپر خدشات کا اظہار ہو رہا ہے. تو اس روشنی میں اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ I would disagree with you. اس طرح کے پولیٹیکل مسائل, سوشل فیبرک تباہ ہونا, وہاں پہ ایک مذہب کو بڑھاوا دینا یا ایک مذہب کو کے خلاف ایکشن لینا اور سیاست ان کی, وہ بھی بہت گندی ہے. ایسی بات نہیں ہے, میرے خیال سے پیرالل نہیں ہے. لیکن ہم کمپیریزن ڈرا بھی نہیں کر رہے, ہم ذرا اپنے مسائل کی طرف آ کے بات کر رہے ہیں. آ جاتے بنیادی سوال کی طرف, آگے بڑھ سکیں گے نا. ہاں ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے, آ جائے. جو پیرالل ہمیں ڈرا کرنا ہے اور جو سیکھنا ہے وہ یہی ہے کہ ان مسائل کے باوجود انڈیا ہیز ایمرجڈ ٹو بی اے اسٹرانگ اکانومی جس نے ترقی کر کے دکھائی ہے. یہ مسائل کے کرپشن کے, سیاست کے اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں پہ ہم نے لوپ ہولز